ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین 1 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو، اور دیکھنے میں صاف اس وقت سامنے ہیں کہ موجودہ حکومت جو پی ٹی آئی کی ہے اس کو بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، چاہے وہ معاشی مسئلہ ہو، چاہے وہ انتظامی مسئلہ ہو، چاہے وہ سفارتی مسئلہ ہو. یہ سارے چیلنجز ان کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اور اب یہ لگتا ہے کافی حد تک کہ اب سیاسی چیلنجز کا بھی ان کو، کیونکہ ان کے گھر پہ دستک دے رہی ہے اب سیاسی بحران بھی، تو وہ اس سے کس طریقے سے نمٹیں گے ایک بہت ہی اہم سوال ہے. جس طریقے سے آپ سن رہے ہوں گے کہ ابھی 1 سال اس حکومت کو ہوا ہے، لیکن احسن اقبال نے ایک بہت اہم میٹنگ کی ہے. پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر بھی ہیں اور عہدیدار بھی ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ اور اہم لوگوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ الیکشن کا سال جو ہے وہ 2020 ہے. آج ہم 2019 پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس حکومت کو 1 سال ہوا ہے. اور دوسری طرف انہوں نے یہ اس بات کا اشارہ بھی دیا ہے، دوبارہ اس بات کا اشارہ بھی دیا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو سکتی ہے. تو ایک بڑی پارٹی ہے پی ایم ایل این، اس کے اہم لوگوں کا یہ سٹیٹمنٹ ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو پارلیمنٹ میں بہت زیادہ بڑی تعداد میں نہیں ہیں، لیکن وہ اکتوبر اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. اور یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ جے یو آئی یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، طاقت ہے. اب اس کا مظاہرہ وہ بہت عرصے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ریاست سے بڑی طاقت یا حکومت سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہوتی ہے. تو کیا وہ ان ہاؤس تبدیلی آ سکتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ 2020 میں الیکشن ہے، اس کے لیے حالات ایسے بنائے جا سکتے ہیں، یا اسلام آباد اکتوبر میں لاک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے؟ اور کیا متحدہ اپوزیشن ان تمام معاملات پہ ایک جگہ ایک پیج پہ ہے؟ اس پہ بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کشمیری جو تقریباً 39 دن سے جو ہیں وہ ظلم و بربریت سہ رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور پوری دنیا میں کشمیری متحرک ہیں، ان کے ساتھ پاکستانی بھی ہیں اور دوسری کمیونٹی بھی ہے، لیکن پوری دنیا سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں مل رہی ہے. اور وہ پورے کشمیری جو اس وقت ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. آیا پاکستان صحیح معنوں میں وہ حق ادا کر رہا ہے جو اسے کرنا چاہیے؟ اور کل پرائم منسٹر آف پاکستان اسی سلسلے میں مظفر گڑھ جا رہے ہیں ایک بڑا جلسہ کرنا. کیا واقعی یہ جلسے کی ریکوائرمنٹ ہے کشمیر کا ایشو؟ اور دوسرا یہ کہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کوئی ٹھوس فیصلے وہاں اناؤنس کریں گے، کوئی پالیسی دیں گے، تو اس کا انتظار ہے. اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. میرے ساتھ ہیں جناب شہریار آفریدی صاحب، وزیر مملکت برائے ریاستی و سرحدی امور سیفران تحریک انصاف کے اہم لیڈر ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں شائستہ پرویز ملک صاحبہ، MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور میرے ساتھ تیسرے مہمان ہیں سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، رہنما ہیں JUIF کے. آپ کا بہت شکریہ صاحب، آپ نے جوائن کیا. میں آتا ہوں جناب، سب سے پہلے شہریار آفریدی صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. آفریدی صاحب، یقیناً 1 سال ہے اور کئی چیلنجز آپ کی حکومت کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. آپ کو سامنے اس وقت معاشی بہت زبردست بحران ہے، آپ کے سامنے انتظامی بحران بھی سامنے ہیں، آپ کے سامنے سفارتی مسائل بھی سامنے آ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیاسی لیول پر جو بحران ہے وہ بڑھنے جا رہا ہے. اور اس کا میں نے جیسے ابھی کہا کہ ان ہاؤس تبدیلی کی بھی بات کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ 2020 الیکشن کا سال ہوگا. ایک طرف یہ بات ہے، دوسری طرف اکتوبر میں اگر وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر دیں گے. آپ اس پہ کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، ہر انسان، ہر سوچ، ہر فکر رکھنے والے ہر شخص کو یہ حق اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ جو سوچے، جو سمجھے، جو کہے، اس کی ثوابدید ہے وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن حقائق اور منطق سے جو بات کرے گا
اس کو دنیا بھی سیریس لے گی اور پھر اس کے مطابق رب فیصلے بھی کرتا ہے. آج سیاست کیسی کھیل رہی جا رہی ہے؟ ایک ایسی سیاست کہ جس میں ذات کی ترویج زیادہ ہے اور ملکی مفادات پہ سودے بازی ہے. آج اندازہ کریں جوائنٹ سیشن تھا, 4 تصویریں اٹھائی تھیں, ہر پارٹی اپنے لیڈر بچاؤ تحریک میں لگی ہوئی ہے. مقبوضہ کشمیر اور وہاں کے نہتے مسلمانوں کے ساتھ کوئی درد اور کوئی ایسی سوچ اور فکر نہیں جس کو ہم بھی پروموٹ کریں, اس کی تعریف کریں, اور وہ جو فوٹیجز ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے لیے بھی بنائے گا اور پھر اقوام عالم کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے بھیجے گا, وہ کچھ اور ہے. انہوں نے 35 سال حکومتیں کی, اپنی سوچ کو سامنے رکھ کے آج یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان کو ڈرایا جائے, دمکایا جائے یا کمزور سمجھا جائے. تو جن کا ہونے کا یقین رب سے ہوتا ہے اور جو فلسفہ حسین پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں, وہ نہ تو گھبراتے ہیں نہ یہ سوچتے کہ میں نے 5 سال پورے کرنے ہیں. وہ سخت فیصلے لیتے ہیں اور سخت فیصلوں سے بڑھ کر وہ کمپرومائزز نہیں کرتے. وہ کسی سوائے اللہ کے آگے کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے. آج میرا سوال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ چھوڑیں کشمیر کمیٹی, یہ ناموس رسالت کے حوالے سے پوری دنیا میں بدبخت خاکے بنا رہے تھے. اللہ نے کس کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا؟ عمران خان. آپ کہاں تھے؟ آپ کہیں تو نظر ہی نہیں آئے. پھر پاکستان کے اندر قرآن اور سنت کی بات ہوتی ہے تو آپ کو صوبائی حکومت میں بھی لی, ہر دور میں آپ اقتدار میں حکمرانوں کے ساتھ مزے لوٹتے رہے. قرآن مجید سکولوں میں, کالجز میں ناظرہ اور بمائے ترجمہ کون لے کے آئے؟ علماء کرام کو. کس لیے عزت دی؟ مساجد کو, اور مساجد کے علاوہ تمام مسلکوں اور تمام مذاہب کے علماء کرام کو گورنمنٹ نے انیشیٹو کس نے دیے؟ پھر فاٹا کے حوالے سے آپ نے تو فاٹا کے آخری وقت تک ان کی مخالفت میں لڑتے رہے. آج وہ ناموس رسالت کے بعد مدرسوں سے بچوں کو نکال کے ہمیں ڈرا رہے ہیں. ہمارا تو ڈرنا اللہ سے ہے, ہم تو ان چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں. اور باقی نون تو مفاہمت کے علاوہ ان کا کوئی ایک ایجیٹیشن کسی شہر میں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اسی طرح پیپلز پارٹی, خدا کے لیے جنہوں نے اس ملک کو اس نیج پہ پہنچا دی ہے کہ لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں سیاست کو اور سیاستدان کو. اس ملک کے اندر 1 سال میں ایگزمپلری انیشیٹو, سب سے بڑی چیز جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آج دنیا آپ کو سیریس لینا شروع ہو گئی ہے. آج آپ نے ملک کو ٹیکس بیس براڈ کی ہے, چاہے وہ FBR کے ریفارمز ہوں, چاہے وہ خاص کر فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے ریفارمز ہوں, پھر آن ٹاپ آف دیٹ ریفیوجیز کے حوالے سے ٹرائی پارٹائٹ, کوارٹ پارٹائٹ, ریہیبلیٹیشن, ریپیٹریشن آف ان افغان ریفیوجیز, ان کے آگے آپ جائیں. میں ایک بہت بڑی لسٹ بتانا چاہوں گا. آج وہ لوگ جو خواب غفلت میں سو رہے ہیں, پناہ گاہیں 217 ارب روپے جو خاص احساس کے تحت غریبوں میں تقسیم ہوں گے, یوتھ پروگرام جو جوانوں کو قرضے ملیں گے, پھر ٹیکس کس پہ بڑھایا گیا؟ عمرہ پہ سبسڈی دی گئی, ہیلتھ سبسڈی دی گئی, گیس میں اور بجلی میں. ہاں مہنگائی ہوئی ہے, کیوں ہوئی ہے؟ کہ 22 ارب ڈالر انہوں نے آرٹیفیشل روپی کو اپنی جگہ مستحکم رکھنے کے لیے لگائے. آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ملک کا جو بیڑا غرق کیا, ملک کی جو عزت کے ساتھ کھیلے, آج یہ کس منہ سے ہم جواب دے ہوں گے؟ لیکن ان سے پوچھتے کراچی کچرا تو کہتے ہیں جی ہو جائے گا. ہم سے 72 سال کا حساب 1 سال میں مانگ رہے ہیں, ہم 1-1 روپے کا حساب دیں گے. آج ان سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ 1-1 روپے کا حساب دو تو ان کے پاس حساب نہیں, الٹا یہ تنقید کر رہے ہیں. یہ ڈرانا دمکانا کسی اور کو کرے. تحریک انصاف کی حکومت سے اپنی جگہ پہ ڈٹی ہوئی ہے. حکومت ٹائم بھی پورا کرے گی اور ایگزامپل اور پاکستان کو ایک عظیم قوم بنائے گی انشاءاللہ. سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب, آپ کی طرف آ جاتا ہوں. پہلے آپ لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں اکتوبر کو اور آپ نے استعفیٰ مانگا ہے, اور اس سلسلے میں
کتنی تیاری ہے آپ کی سر؟ سامنے آپ نے سن لیا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، اور بھی جو منسٹرز کے اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے مدرسوں کے بچوں کو استعمال کیا تو مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ریاست اپنی حکومت اپنی آئینی ہاتھوں سے نمٹے گی. تو ایک طرف تو یہ ہے سر، اور دوسری طرف آپ کی اپوزیشن میں بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں شامل ہوں گے. تو کس طرح کامیاب ہوگا سر یہ اسلام آباد لاک ڈاؤن؟ کیسے کہتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میرے خیال میں ایک اعلیٰ کارکردگی موجودہ جیلی اور مسلط کردہ حکومت کا آپ کے سامنے اور قوم کے سامنے بھی ہے. جنہوں نے جو دعوے کیے تھے اس حکومت کی لاڈلے حکمران نے، اور جو وعدے کیے تھے قوم کے ساتھ، مجھے ایک وعدہ بتایا ہے کہ اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ متحدہ اپوزیشن اس بات پر متفق ہے کہ یہ داندلی زدہ حکومت ہے، جیلی حکومت ہے، مسلط کردہ ہے، اور اس حکومت کی کردار اور کارکردگی میں ظاہری اور نمائشی طور پر جو کردار ہے اس کا اتنا کردار نہیں ہے جتنا ان کے سہولت کاروں کا کردار ہے. لہذا میرے خیال میں اب وہ بھی تک گئے ہیں جو ان کے سہولت کار ہے کہ یہ تو اتنا نالائق ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب آئی ہے اس بات پر کہ شہریار افریدی صاحب نے جو باتیں کی، ہم اس حکومت کو تو سریع سے تسلیم ہی نہیں کرتے. اور یہ صرف ہم نہیں، متحدہ اپوزیشن نے 25 جولائی کی الیکشن 2018 کے بعد جب اجلاس ہوا 26 اور 27 جولائی کو، تمام اپوزیشن نے بیک آواز ہو کے کہا کہ ناجائز اور مسلط کردہ جیلی اور داندلی زدہ حکومت ہے، لہذا ان کو نہیں لینا چاہیے. اب متحدہ اپوزیشن کی اسٹرانگ آپ کے سامنے ہے. اب ہم آگے کیا جا رہے ہیں؟ اب مقبوضہ کشمیر کی بات ہے. مقبوضہ کشمیر کے بارے میں اور ملک کی معیشت کی بات ہے. معیشت آپ کے سامنے ہے. ان کے پاس معیشت کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے. انڈے، مرغے، کٹھے، بینس، اس کے علاوہ لیٹرین کی صفائی، اس کے علاوہ مجھے کوئی فارمولہ بتا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. آج آپ کا ملک آئی ایم ایف کے حوالے کیا گیا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اس حکومت نے اتنا بڑا بلنڈر کیا ہے اس قوم کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ. 1 سال گزر گیا اس حکومت کا. اس پوری 1 سال میں مجھے ایک ذمہ دار فورم کا، ان کی وزیر اعظم یعنی حکومت کسی ذمہ دار کا یا ان کی سہولت کاروں کا ایک ذمہ دار اسٹیٹمنٹ مجھے بتایا کہ وہ سی پے کہاں ہے، وہ پاک شہر ناگری کہاں ہے، وہ گوادر کہاں ہے، وہ خاموشی ہے. اس لیے جس طرح اس ملک کی معیشت کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا، اسی طرح سی پے رول بریک کر کے وہ بھی آئی ایم ایف امریکہ کے حوالے کیا ہے. ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پورا ملک لاک ڈاؤن ہوگا یا اسلام آباد لاک ڈاؤن ہوگا، اور یہ خاشاک کی طرح یہاں سے بھاگ جائیں گے. یہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آواز ذرا آپ کی آ نہیں رہی، ہم آگے بھی بات کریں گے، ان کی آواز درست کی جائے. میں شائستہ صاحبہ کی طرف آتا ہوں. شائستہ صاحبہ، آپ نے دونوں مہمانوں کی بات سنی ہے. میرا سوال جو پرٹیکولر تھا، اس کا جواب دینے میں ذرا سا دیری کیے. آپ کی طرف آتا ہوں کہ ابھی جو احسن اقبال صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جی 2020 جو ہے الیکشن کا سال ہے اور ان ہاؤس تبدیلی کی بھی بات کی جا رہی ہے. دوسری طرف لاک ڈاؤن اکتوبر میں کرنے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان. آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ کیا اس سلسلے میں کس حد تک آپ کو کامیابی کی امید ہے؟ کیونکہ سینٹ کا چیئرمین کا جو الیکشن ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کیا کہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو دانش صاحب. میں نے دونوں کی سنی، اور میں سوری اپنے جو پی ٹی آئی کے میرے یہاں بھائی بیٹھے ہیں ان کا تو ایک لمبا میں نے لیکچر سنا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے پاکستان میں تو دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور ہمارے تمام مسائل حل ہو چکے ہیں اور ہم بڑھ رہے ہیں ایک پروگریسو
پاکستان کی طرف. تو میں اپنے بھائی سے کہنا چاہتی ہوں کہ نکلیں اور لوگوں سے ملیں اور دیکھیں کہ ملک کے کیا حالات ہیں, معاشی طور پہ ہم کہاں کھڑے ہیں, گورننس کس نہج پر پہنچ چکی ہے, اور ہم اپنی سفارت کاری میں کس طرح ساری دنیا میں تنہا ہو چکے ہیں. یہ پتہ نہیں زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں. جب سنو تو ہر شخص ان کی پارٹی کا ایک لمبا لیکچر اور سبق دیتا ہے. تو بات اتنی ہے کہ دیکھیں, اگر یہ جس ایشو پہ بھی, مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ڈاکٹر صاحب کہ میں نے کون سے ایشو کو یہاں پہ اٹھانا ہے اور اس پہ بات کرنی ہے, سوائے مسائل کے. اور یہ خود مسائل کریٹ کرتے ہیں, خود کرتے ہیں. اپوزیشن کی جو وہ ہے کہ ڈائیورٹ کرتے ہیں سارے لوگوں کا بھی اٹینشن, خود کریٹ مسائل کر کے. آپ نے میرے سے پوچھا کہ ایک سوال آپ کا ہے کہ ابھی کیا ہوگا لاک ڈاؤن کا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری یہ ذاتی رائے ہے, ابھی مجھے نہیں پتا کیونکہ رہبر کمیٹی ملے گی اور پھر اس میں فیصلہ ہوگا کہ کیا ہونا ہے. لیکن دیکھیں جو لاک ڈاؤن انہوں نے کیا تھا 124 یا 26 کتنے دن کا, اور بڑے فخریہ یہ ان دنوں کی باتیں کرتے ہیں, اس میں ملک کی معیشت کا کتنا نقصان ہوا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ میں خود یہ پریشان ہوں کہ نہ ہم کس دھانے پہ پہنچ گئے کہ نہ اگر ہم ان کو ٹائم دیتے ہیں تو ہم ویسے ہی تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی راستہ نہیں مل رہا. اگر ہم اس دھرنے میں شامل ہوتے ہیں تو یہ تو پہلے ہی گرتی ہوئی ریت کی دیوار ہے, اس کو سہارا کیا دیں. کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ معاشی طور پہ اس دوران پاکستان کا کتنا نقصان ہوا تھا, کیا کیا جگ ہسائی ہوئی تھی اور کیا کیا ہوا تھا. تو آج مجھے نہیں پتا رہبر کمیٹی کیا فیصلہ کرے گی, کیونکہ جو بھی وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی وہ سب کو منظور ہوگا, تمام اپوزیشن کو. لیکن ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. پہلے ہی یہاں پہ نوکریاں نہیں, کھانے کو روٹی نہیں, سر پہ دیوار نہیں, بیماری میں علاج نہیں, پڑھنے کو اسکول تعلیم نہیں, کیونکہ جب اتنی مہنگائی ہوگی تو لوگ کہاں سے پڑھائیں گے. کچھ بھی تو نہیں رہا, سب کچھ انہوں نے تباہ کر دیا ہے. اور بات یہ ایسی کرتے ہیں, یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے پناہ گاہیں بنائی تو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. ان کو کہ پورے ملک کو پناہ گاہ کی ضرورت پڑ جائے گی. یہاں تو یہ بھیک منگے لوگ وہاں ہی روٹی کھانے جایا کریں گے, کیونکہ نہ لوگوں کے پاس وسائل ہوں گے نہ نوکریاں ہوں گی. اس ملک میں رہ کیا گیا ہے, روز ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. اور قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ان کو تو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ ملک کتنا فریگمنٹڈ ہے. پہلے کیوں نہیں ہندوستان نے یہ جرت کی جو آج ان کے حکمرانی کے دوران ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اگلے جو حکمران تھے ان میں صلاحیت تھی سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی, وہ ایشوز پر لوگوں کو ساتھ رکھتے تھے. یہ تو سولو فلائٹ لینے کے عادی ہیں, یہ مسائل کھڑے کرتے ہیں اور مسائل کو حل کرنا. اور یہ جو توبہ توبہ کر رہے ہیں, ان سے پوچھیں وار اور ٹیرر جب ہمیں حکومت ملی تھی 3 بہت سنگین مسائل تھے. وہ دہشت گردی کا تھا, لوڈ شیڈنگ کا تھا اور اکانومی کا تھا. اکانومی پہ میں نہیں کہتی, فگرز بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اس وقت کے فگرز اور آج کے فگرز اٹھا کے دیکھ لیں. اس وقت ساری دنیا پاکستان کو بیسٹ ڈیسٹینیشن فار انویسٹمنٹ کہہ رہی تھی. آج میرے بھائی سے پوچھیں کتنی انویسٹمنٹ یہ لا سکے سال میں, بلکہ جو انویسٹمنٹس آ رہی تھی وہ بھی یہاں سے چلی گئی ہیں. دہشت گردی کہاں ہم کھڑے تھے, اس اکانومی اس سارے کام کرنے کے باوجود ہم نے دہشت گردی کی جنگ لڑی اور تمام پارٹیز کو اپنے ساتھ ایک ٹیبل پر بٹھا کر اپنی پاک فوج کو سپورٹ کیا اور ان کے ساتھ جنگ لڑی, جس میں ہمیں 80% تک کامیابی ہوئی. اور اس کے بعد لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں, باتیں تو یہ بڑی بڑی کرتے ہیں. مجھے بتائیں انہوں نے کوئی ایک اینٹ کہیں رکھی ہے ڈیولپمنٹ کی, کوئی ایک کام کیا ہے؟ تمام ہمارے کاموں پہ, ہمارے پروجیکٹس پہ اپنی پھٹیاں تختیاں لگا لگا کے یہ خوش ہو رہے ہیں. یوتھ پروگرام, کتنے پروگرامز تھے پی ایم ایل این کے, کیا کیا کام نہیں ہوئے مجھے یہ بتائیں. ہاسپٹلز میں فری میڈیسنز, ہیلتھ کارڈز, مطلب ان کی کون سی نئی چیزیں ہیں مجھے نہیں سمجھ آئی. بے نظیر انکم سپورٹ میں ہماری بھی اسکل ڈیولپمنٹ کے بہت سے پروگرامز تھے, یہ اس پہ الگ الگ پروگرام کر لیں. اگر اتنی خوشحالی ہے تو سڑک پہ چلنے والا شخص
یا آپ کے سامنے جو کیمرہ مین کھڑے ان سے پوچھیں کہ اس ملک میں خوشحالی کتنی ہے. سفارتکاری کی بات کرتے ہیں, آج ہم آئسولیشن میں ہیں, ہمیں اگریسو ٹینجیبل ایک وے فارورڈ چاہیے کشمیر کے لیے. ہمیں یہ نہیں, ہم نے ان کو فل سپورٹ کی اسمبلیوں میں, ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم آدھے گھنٹے کو باہر کھڑے ہو جائیں یا ہم اس پہ بارڈر پہ جا کے یکجہتی دکھائیں. یہ سب ٹھیک ہے, ان کے فورن منسٹر 1 مہینے بعد ملک سے نکلیں سفارتکاری کرنے, اور پرائم منسٹر صرف ٹویٹس کر رہے ہیں. کیا یہ حکومت ٹویٹس کی ہے؟ ان کا ان کے مودی صاحب کتنے ملکوں میں دورے کیے, ان کے فورن منسٹر نے کتنے ملکوں میں دورے کیے؟ مجھے بتائیں آفریدی کہاں کہاں گئے ہمارے پرائم منسٹر. ہم زکوٰۃ مانگنے چاہتے تو پوری دنیا میں پھیر لیے تھے. ٹھیک ہے, میں آگے چل کے بات کروں گا. میں ذرا سے ایک بریک پہ جانا ہے ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک لے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی شہریار آفریدی صاحب, میں ذرا سا آ جاتا ہوں. کل جو مظفر آباد میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں پرائم منسٹر, اس کے حوالے سے ذرا کشمیر 39 ڈیز ہے سر, ظلم کی انتہا ہے, بربریت ہے وہاں, ابھی بھی سب چیزیں جو ہیں وہ سر کمیونیکیشن جو ہے وہ سب بند ہے, کوئی آبزرور نہیں ہے, اور وہاں پہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے. ایسی صورتحال میں سر حکومت کی طرف سے, کیونکہ پوری دنیا جو مہذب دنیا ہے وہ تو کوئی ساتھ نہیں دے رہی ہے, شاید اس کی وجہ بھارت کی کامیاب سفارتکاری اور پاکستان کی ناکام سفارتکاری ہے. ایک سوال ہے. دوسری طرف جو سچویشن ہے سر, پورے کشمیری دنیا کی طرف نہیں دیکھ رہے, وہ اب جدوجہد کر رہے ہیں, مر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں سر, جو خبریں آ رہی ہیں, اور وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم کا کوئی اہم, لوگ کہہ رہے ہیں سر, میں آپ کے پاس سوال لگ رہا ہوں کہ کوئی ٹھوس فیصلہ اب تک نہیں آیا 39 ڈیز میں. کل وہ جا رہے ہیں مظفر آباد, تو کیا وہ صرف جلسہ ہوگا, جلسہ یکجہتی ہوگا, یا وہاں کچھ ٹھوس فیصلے یا پالیسی کا اعلان کریں گے سر؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, کیونکہ JUI اور PMLN دونوں کی میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں, آپ نے مجھے تھوڑا ٹائم اس لیے دینا ہے کہ وہ دونوں نے بہت بڑی چارج شیٹس لگائی ہیں, اور وہ جو ویورز آپ کے دیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوگا. ڈاکٹر صاحب, 5 پرماننٹ ممبر ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے, 10 نان پرماننٹ ممبرز ہیں. 50 سال سے UN کے 11 ریزولوشنز کو دنیا بھول گئی تھی, اور وہ لوگ جنہوں نے کشمیر کے وہ میپس اور وہ تمام جو پاکستانی فوج کر رہی تھی ہندوستان میں, وہ کس کے ساتھ شیئر کیے تھے؟ راجیو گاندھی, ایک پیپلز پارٹی تھی. ابھی کلبھوشن کے کیس میں, کلبھوشن کے کیس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہندوستان نے ایک پارٹی کے سابقہ وزیر اعظم جو 3 دفعہ, وہ لوگ آج ہمیں درس دے رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی. ڈان لیگز وہ بھول گئے ہیں, اور پھر ڈان لیگز کو بھی چھوڑ دیں. انہوں نے سجن جندال کے ساتھ جو کیا, ملک کے حوالے سے جو کیا, اس طرف میں نہیں آنا چاہتا. میں اس وقت آنا چاہتا ہوں اس سوال کی طرف کہ خدا نہ خواستہ جو ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ کہہ رہے ہیں, تو اقوام متحدہ میں ویٹو کیوں نہیں ہوا؟ نمبر 1, یہ وہ پرو ایکٹیو ڈپلومیٹک انیشیٹوز تھے, یہ وہ نیک نیتی تھی. اللہ کہتا ہے قرآن میں, جیسے گمان کرو گے ویسے فیصلے کروں گا. ایک سٹیپ اور آگے جاتے ہیں. اب بھی 58 کنٹریز نے پاکستان کی موقف کی نہ صرف تائید کی ہے, بلکہ انہوں نے اس پر آوازیں اٹھانی شروع کر دی ہیں. ان کو ایک چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا نے تمام نظریں اس خطے پہ اور پاکستان پہ. پاکستان کو جس حال میں ان ظالموں نے چھوڑا ہے لوٹ مار کے بعد, پاکستان کے ساتھ جو ان ظالموں نے کیا,
یہ ہمیں آج بتا رہے ہیں ایک شخص نکلا تھا سکندر، اسلام آباد کی سیکیورٹی، اسلام آباد کو اس نے سٹینڈ سٹل کر دیا تھا. یہ آج ہمیں بتا رہے ہیں ٹی ٹی پی اور وہ تمام وہ لوگ جو پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر جو کر رہے تھے. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ مدرسے اکراس دا بورڈ ان کی تمام چیزیں اسٹیٹ نے کنفسکیٹ کر لی ہیں. ان نے تو ہمارے پاس 14 دن کا فورن ریزروز بھی ہمارے پاس نہیں تھے. 18 ماہ سے تنخواہیں ان ظالموں نے نہیں دی تھی. انہوں نے جس بے دردی سے لوٹا، جس طرح IMF کو جھوٹ بولتے رہے، اور اس میں یہ سب برابر کے شریک ہیں. اور کل کو ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے آج ایک ہو گئے ہیں. یہ اپنے باپ بچاؤ، اپنے لیڈر بچاؤ تحریک کو زیادہ تر امپورٹنس دے رہے ہیں. یہ آج ہمیں سبق سکھائیں گے. ان کو احساس نہیں تھا کہ سٹیل مل، PIA، پاکستان کے تمام ادارے، ہر جگہ ظلم اور بربریت. اور اب کشمیر پہ کل جو پرائم منسٹر جا رہے ہیں اس کا سول آبجیکٹو، پہلے انہوں نے تمام لیجسلیٹو اسمبلی کو بورڈ لیا اور کانفیڈنس بھی لیا. کل پورے مقبوضہ کشمیر کے ہر باسی کو اعتماد میں لے رہے ہیں. کل ان کے ساتھ ٹنجبل ایک کانکریٹ ڈیٹیل ڈیلیبریشنز ہوں گی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا کے لیے آج کا پاکستان کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو انٹرفیرنس کر رہے تھے، وہ تمام جو میرے اداروں کو دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے، وہ INGOs، وہ جو ڈکٹیٹ کر رہے تھے، وہ جن کو انہوں نے اٹھایا، ان کے سارے بقایا جات تھے، جو اس ملک کے ساتھ ظلم ان لوگوں نے کیا. آج ہی ہم سے 1 سال بعد پوچھ رہے جواب دو، ہم جواب دیں گے. لیکن یہ ٹائم ہو گیا، میں ان کی طرف آتا ہوں. یہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچیں گے یہ لوگ. ٹھیک ہے سینیٹر حمداللہ صاحب، کیا سوال کروں؟ بہت ساری باتیں سامنے آ گئی، کیا جواب دیں گے سر؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ جو تقریر ہے نا، یہ تقریباً ہم ڈی چوک کے 126 دن دھرنے کے ان کی جو لاڈلا حکمران ہے وہ سن کے ہم آ رہے ہیں. یہی تقریر اسمبلی میں بھی ہے، یہی تقریر ملائیشیا میں بھی، چین میں بھی، اور امریکہ میں بھی، پتہ نہیں کہاں کہاں، بس یہی ایک تقریر رٹا لگا ہوا. مجھے یہ بتایا کہ آپ کو کشمیر کی بہت بڑی دکان ہے، اس کا جواب کون کو دے؟ میں نے سوال پہلے بھی اٹھایا. میں سنجیدہ بات کرتا ہوں، دلیل سے بات کرتا ہوں. کیوں آپ کے لاڈلے نے کہا کہ نریندر مودی اگر الیکشن انڈیا میں جیت جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور میں مبارکباد دیتا ہوں. کیوں کہا؟ مبارکبادی کی کالے کیوں دی؟ آپ نے UN سیکورٹی کونسل کی بات کی، انڈیا ہندوستان کو اس کی ممبر بنانے کے لیے تم نے کیوں ووٹ دی؟ اس کا جواب دے. تم آپ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ 60 سال کے بعد UN سیکورٹی کونسل میں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا گیا. کیسے اٹھایا گیا بھائی؟ کشمیر کو مروا دیا تم نے، کشمیریوں کو مروا دیا. خواتین مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جائی رہی ہے، اس کو سینے پہ گولی چلائی جاتی ہے، ان کی سینے چھلنی کر دی گئی ہے. مر کشمیر کی جو شہرگ ہے، شہرگ کاٹنے کے بعد آپ اب اس کے قبر پہ رو رہے ہیں. کہتے ہیں 60 سال کے بعد UN سیکورٹی کونسل میں بات اٹھائی گئی، آپ اس پہ خوش ہے؟ مجھے یہ جواب دے، آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور کب دیں گے؟ آپ کے لاڈلے نے کہا کہ جب آزاد کشمیر پہ حملہ ہوگا پھر ہم اینٹ کے جواب پتھر سے دیں گے. تو پھر مقبوضہ کشمیر کہاں چلا گیا؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، کب دیں گے آپ اینٹ کا جواب پتھر سے؟ اس لیے لوگوں کو اور قوم کو دھوکہ دینا. 1 سال میں آپ نے نوکریاں نہیں دی، 50 لاکھ گھر بھی نہیں دے، 1 کروڑ نوکریاں بھی نہیں دی، لوگوں سے چٹے آپ نے چھین لی. بجلی مہنگی، گیس مہنگی. صلاح الدین ایک مجھوب الحال شخص پولیس کے ہاتھوں مارا گیا. طاہر داوڑ کے قاتل کہاں ہے؟ سمیع الحق کے قاتل کہاں ہے؟ اور سہوال کے بچوں کے قاتل کہاں ہے؟ اور آپ نے کہا اور آپ کے ایک وزیر نے کہا کہ جب قاتل نہ معلوم ہو تو پھر حکمران قاتل ہے، پھر تو آپ قاتل ہیں. ٹھیک ہے تمام چیزوں کا. ٹھیک ہے سر، میں ذرا شائستہ صاحبہ کی طرف جاتا ہوں. جی شائستہ پرویز ملک صاحبہ، کیا کہیں گی آپ؟ کل وزیر اعظم جا رہے ہیں، آپ نے ریپورٹر کے لیے ٹائم دینا ہے. جی دوں گا سر، لیکن کیا کہتے ہیں پہلا جو آدمی ہوتا ہے لاسٹ میں. جی شائستہ صاحبہ. دیکھیں، میں بہت ساری چیزیں جن کو میں کلیئر کرنا چاہوں گی. ڈان لیکس کو کوٹ کیا گیا
تو مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ڈان لیکس میں ایسی کیا بات تھی جو سامنے آئی تھی؟ وہ یہی تھی نا کہ ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہم اپنا گھر ٹھیک کریں باہر کرنے سے پہلے. تو مجھے بتائیں کہ اس پہ اتنا تماشا بنا اور کیا کیا کچھ ہوا. تو جو بات ہمارے سلیکٹڈ پرائم منسٹر نیازی صاحب نے ایران میں جا کے کی وہ کیا تھی؟ وہ پوچھ لیں آفریدی صاحب سے کہ وہ کیا تھی جو انہوں نے ایران میں جا کے سارا بلیم لے لیا کہ ہم اکراس بارڈر ہماری طرف سے حملے ہوتے ہیں. تو میری بات سنیں, مذہب کا کارڈ کس طرح کھیلا گیا. جس وقت فیض آباد میں دھرنا ہوا اس میں آفریدی بھائی بھی آ کے بیٹھا کرتے تھے اور ان کو وہاں کتنی دیر بٹھائی رکھا اور کیا کارڈ کھیلا گیا. تو میری بات سنیں, جب انہیں جو چیز سوٹ کرتی ہے وہ یہ کرتے, وہ ان کے لیے کوشر ہو جاتی ہے اور ہمارے لیے وہ حرام ہے. دوسری بات, میری بات سنیں کہ پی ایم جو سلیکٹ ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب میں پتھر سے دوں گا. تو میری بات سنیں, کیا ضرورت پڑی ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کے یہ کہنا پڑا؟ کیونکہ لوگ بے چین تھے, لوگ پریشان تھے, لوگ ان کی طرف دیکھ رہے تھے, لوگ ایک کلیئر اسٹریٹجی, ایک روڈ میپ سننا چاہتے تھے. لوگ ان کے منہ سے تو وہ نہیں نکلا. وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے کہا کہ ہم تیار ہیں اور ہم اگر انہوں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا بھی تو ہم اس کا جواب دینے کے اہل ہیں. یہ تھی وہ بات جو لوگ اپنے سلیکٹڈ پرائم منسٹر سے سننا چاہتے تھے, لیکن وہ نہیں سن سکے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ بات بڑی بڑی کر رہے ہیں کہ G7 فلانی جگہ, کہاں گئے ہمارے فورن منسٹر؟ کہیں نہیں گئے. یہ بیٹھ کے اپنے ملتان میں پریس کانفرنسز, لوگوں کو مخاطب اور یہ کام ہو رہے تھے. میری بات سنیں, ہمیں سالڈ ایک روڈ میپ چاہیے. یہ آج کل نئی بات تو نہیں ہو رہی جو یہ مظفر آباد جا رہے ہیں, یہ جا کے مظفر آباد کی اسمبلی کو بھی ایڈریس کر چکے ہیں. وہاں پہ بیٹھ کے مشاورت نہیں کی, وہاں سے کوئی کنکریٹ وہ نہیں آیا. اور دوسری بات, اس وقت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب. اس وقت اپوزیشن کو بھی ان کو ساتھ ملانا پڑے گا. یہ اتنے نااہل ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک اور انہوں نے بحران کھڑا کر دی ہے صوبوں کو لڑوانے کا, فیڈریشن سے صوبوں کو لڑوانے کا. کبھی 18th امینڈمنٹ کا شوشہ چھوڑتے ہیں, کبھی گورنر راج کا شوشہ چھوڑتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے, کبھی کوڑے کے لوگ بھیج دیتے ہیں جو کوڑا وہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ ڈال دیتا ہے. کبھی آپ دیکھیں کہ ہر طرف یہ کر کیا رہے ہیں. ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی روڈ میپ نہیں ہے. دے ہیو کمپلیٹلی فیلڈ. اور اگر آپ ان کو زیادہ ٹائم دیں گے تو اللہ نہ کرے کوئی بھی اس ملک کو سنبھال نہیں سکے گا. اس لیے خدا را ان کو کہیں عقل کے ناخن لیں اور کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں, نہیں تو پھر مجبور ہو جائے گی اپوزیشن کی تمام جماعتیں کہ وہ ان کو زبردستی گھر بھیجیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس چوائس نہیں رہے گی. یہ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں. یہ تمام لیڈرز کو میری بات سنیں, 8 مہینے سے ڈاکٹر صاحب, 8 مہینے سے, سال سے لوگ بند ہیں, ان پہ ریفرنسز بھی نہیں بن رہے. نیب کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے. یہ کیا کل آپ نے چیف جسٹس صاحب کا, یہ میں اخبار آپ کے سامنے کر رہی ہوں, یہ دیکھیں یہ کیا چیف جسٹس نے کیا تحفظات کا اظہار کیا ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ بھی وہ بھی اشارہ کر رہے ہیں, یہ نہیں سمجھ رہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کون سی ریل پیل اور کون سی. ٹھیک ہے, انہیں گھر جانا پڑے گا. ایک سن لیجئے, نواب آف کالا باغ کے بجائے نواب آف سبز باغ, یہ نیا ٹائٹل ملا ہے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, اس کے بعد آتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بیک. آخری سیگمنٹ میں میرے پاس بہت کم لمیٹڈ ٹائم ہے جی, 2 منٹ ہے میرے پاس. شہریار آفریدی صاحب آپ رسپونڈ کریں گے؟
ڈاکٹر صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین مولانا فضل الرحمان صاحب کسی ایک احتجاج میں مجھے بتائیں جو قوم کو نظر آئے ہوں. اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں. بہتان لگانا، یہ بھی جو حافظ صاحب مسلسل بہتان لگا رہے تھے، کوئی خوف خدا ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پلوامہ بھول گئے یہ؟ پھر اس کے علاوہ پلوامہ سے پہلے جو سرجیکل سٹرائک کی باتیں ہندوستان کر رہا تھا، کس سے جواب دیا تھا؟ یہ کہاں تھے یہ لوگ؟ پھر خاص کر وکی لیکس میں کیا مولانا نے امریکہ سے مدد نہیں مانگی تھی کہ مجھے آپ سپورٹ کریں، میں آپ کا ہر ایک کام کروں گا؟ فاٹا مرجر کی مخالفت کس نے کی؟ قبائل کے ساتھ دشمنی کس نے کی؟ آج یہ ہمیں بتا رہے ہیں مدرسہ ریفارمز، مدرسے کے بچے جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا، آج حکومت ان کے اونرشپ کے لیے آئی. آپ بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اور اس کے بعد پاکستان کی حکومت نے اس کو منوان قبول کیا. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آج ہمیں یہ ڈرا دھمکا رہے ہیں، پتہ کیوں یہ کیوں کہتے ہیں عمران خان یہ ہم نااہل ہیں؟ اس لیے کہ این آر او نہیں ہو رہا، ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. نیب کا چیئرمین ان کا لگایا ہوا، تمام جتنی کیسز انہوں نے ایک دوسرے پہ لگائے ہوئے. آج جب ایک ایک روپے کا حساب ان سے مانگا جا رہا ہے تو یہ دیوالیہ اور ملک اور پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگا رہے ہیں. عمران خان نے ایک ایک روپے کا حساب دیا، یہ کیوں نہیں دے رہے؟ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ ملکی یکجہتی کی بات کر رہے ہیں، تو ملکی یکجہتی کے لیے تو ان کو کشمیر کاز کے لیے سامنے ہونا چاہیے تھا، نہ کہ زرداری اور عباسی صاحب اور ان کی تصویریں لے کے پھرتے. کوئی خوف خدا ہوتا ہے اور ہمیں درس نہ دے دین کا. دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں آپ. آپ کے پاس بھی 2 منٹ ہے. حافظ صاحب نہ دیں. آپ ایک پروگرام میں حافظ صاحب نے ایک پروگرام میں نے کہا کہ اللہ کی لعنت ان پر جنہوں نے حرام کی ہو. آپ کہیں آمین. انہوں نے کہا تھا نہیں. آپ ہمیں درس دے رہے ہیں. خدا کے لیے حافظ صاحب آج دوبارہ پوچھ لیتے ہیں جی. حمداللہ صاحب 2 منٹ ہے. حمداللہ صاحب 2 منٹ ہے. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ شہریار فرجی صاحب تو منسٹر بھی ہے، لیکن ان کی باتیں اتنی منطق اور لاجک سے خالی ہے کہ اس کا فیصلہ قوم ہی کرے گی کہ اس کی باتوں میں کوئی وزن، کوئی منطق، کوئی لاجک ہے یا نہیں ہے. کشمیر امور کے منسٹر، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کشمیر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم ہوتا ہے. یہ ہے کشمیر امور کے منسٹر. خود اندازہ لگاؤ، 1 سال سے مجھے کشمیر امور کمیٹی کے چیئرمین نہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ہے کون. جہاں تک آپ مولانا صاحب کی بات کرتے ہیں، حکومت آپ کی فخر امام صاحب مولانا کا آپ کو یہ بھی نہیں پتا مولانا نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے. حمداللہ صاحبہ، حمداللہ صاحب شائستہ صاحبہ کی طرف پلیز ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیں. آخری 1.5 منٹ رہ گیا میرے پاس. جی شائستہ صاحبہ کیا کہیں گی؟ ڈاکٹر صاحب میں تو یہ کہوں گی کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم ٹریل پوچھ رہے تھے بتا نہیں سکے، ان سے پوچھئے کہ عمران خان کے کتنے متضاد بیانات ہیں بنی گالا کے لیے. آج تک وہ کبھی کسی کو پریزنٹ ملا، کبھی کسی نے اس کو دے دیا، تحفہ ملا، اور 18 فورن فنڈڈ کے کیسز ہیں ان کے جو ابھی تک کہیں کلیئر نہیں ہوئے. ان کے اوپر چیف شہباز شریف نے مقدمہ کیا ہوا ہے جہاں یہ پہنچتے نہیں ہیں ان کے وکیل. ان کے اوپر ٹی وی پر حملہ کرنے کا کیس ہے. ایسی یہ بات جواب خود بھی کسی چیز کا نہیں دے سکتے. پر میرا ایک سوال ہے کہ کیا یہی وہ تھرڈ آپشن تو نہیں ہے جس کا عمران نیازی صاحب ذکر کر رہے تھے 2016 میں کشمیر کے لیے؟ کیونکہ اور تو کسی نے وہ بات نہیں کی، ان کے ہی ہم نے منہ سے سنی ہوئی ہے. تو یہ تو ایک یہ بھی بتائیں کہ وہ کیا بات تھی، تھرڈ آپشن کون سی ہے؟ اور یہ بتائیں کہ جو پاکستان یہ کہتے ہیں ہم تنہا ہوئے ہیں، ان کا بتائیں کہ انہوں نے سی پیک کا سودا کیا. چائنا ان سے ناراض ہو کے بھی ہمت ہے ان کی کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. سی پیک انہوں نے بیچا. ٹھیک ہے، بالکل وقت ختم ہوا چاہتا ہے. تینوں مہمانوں کا شکریہ. ڈاکٹر دانش عزت دیجیے. اللہ حافظ.